ہے وہ دنیا سے کٹتا بھی نہیں اور اپنے آپ کو دنیا میں ایسا غرق بھی نہیں کرتا کہ اس کے بغیر زندہ نہ رہ سکے۔ بہر طور سورہ الحجر آیت نمبر 99، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، فرمایا اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو مقام یقین نصیب ہو جائے۔ عموماً مفسرین کرام نے یہاں یقین سے مراد موت لی ہے کہ اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو، اتنی عبادت کرو کہ مرنے تلک تمہاری عبادت جو ہے وہ جاری رہے۔ اور صوفیاء کرام نے یہاں یقین سے مراد وہ یقین بھی لیا ہے جس کو فیتھ کہتے ہیں یا جس کو بلیف کہتے ہیں، یا جس کو فیتھ اور بلیف کے اندر ایک طرح کی سرٹینٹی کہتے ہیں، یعنی اس میں تزلزل نہیں ہوتا، انسرٹن نہیں ہوتی چیزیں اس کے اندر، آپ کے بلیف میں یا آپ کے فیتھ میں، بلکہ آپ اس میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے بلیف کو اور اپنے فیتھ کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے فیتھ اور اپنے بلیف کو ایکسپیرینس کرتے ہیں یہ آپ کو سرٹینٹی دیتا ہے، اور جو اس ایکسپیرینس سے، اس ایکسپوجر سے آپ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اپنے بلیف اور فیتھ کو ایکسپیرینس کر کے، اس کا نام سرٹینٹی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ آپ اپنے اعمال اور اپنے عقیدے کا بنیادی طور پہ تجربہ کرتے ہیں اور خود اس عقیدے اور عمل کے اندر ڈھل جاتے ہیں۔ جب ڈھل جاتے ہیں تو آپ کو دولت یقین نصیب ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ الیقین الایمان کلہ، جو یقین ہے یہ مکمل ایمان ہے۔ یعنی یقین کون سی کیفیت ہے؟ مکمل ایمان کی کیفیت کو یقین کہا گیا۔ اور امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے یقین کے اوپر پورا ایک رسالہ مرتب فرمایا، شیوخ حدیث میں سے اور بہت اجل علماء اور مشائخ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہل علم ان کے اسم گرامی سے واقف ہیں۔ رسالۃ الیقین یہ رسائل ابن ابی الدنیا میں شامل ہے۔ اس میں انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول مبارک نقل فرمایا کہ لو ان لابن آدم من الیقین قدر شعیرۃ مشاء علی الماء، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ابن آدم کے پاس جو کے دانے کے برابر، کتنا؟ جو کے دانے کے برابر، اس تلی پہ اگر 100 دانہ بھی رکھا جائے تو یہ تلی خالی رہ جائے نہ بھرے، جو کا دانہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا جو کے دانے کے برابر بھی اگر مومن کے پاس یقین ہو تو یہ پانی کے اوپر بے خوف ہو کے چلے، یعنی ڈوبنے سے بے خوف ہو جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یا بنیا ان الصبر علی المکارہ من حسن الیقین وان لکل عمل کمالا وغایۃ وکمال العبادۃ الورع والیقین۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا تھا کہ اے میرے بیٹے، بے شک مصائب پر صبر کرنا اچھے یقین کی علامت ہے۔ یعنی جب مصیبت آتی ہے وہاں یہ بات جو ہے وہ آپ کا امتحان ہو جاتا ہے، یہ بات آزمائی جاتی ہے کہ آپ میں صبر ہے یا نہیں۔ اگر صبر ہے مصیبت کے وقت تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یقین کی دولت نصیب ہے، یعنی کسوٹی ہے پرکھنے کی۔ مصیبت جو ہے یقین کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، کیوں کہ اگر صبر کیا تو اس کا مطلب ہے یقین ہے، اور اگر مصیبت میں صبر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین نہیں ہے۔ کیوں کہ مصیبت جس کی طرف سے آتی ہے مصیبت کو ٹالتا بھی وہی ہے، اور بندے کا یہ یقین ہے کہ، اور قرآن میں اس کا فرمان ہے، اس نے یہ بات سکھائی ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی آتی ہے۔ جب تنگی آئی تو مومن یقین کر لیتا ہے کہ تنگی اس کی طرف سے ہے، اس کے بعد وہ آسانی کو بھی بھیجے گا، اس لیے تنگی میں صبر کرتا ہے۔ وَكَمَالُ الْعِبَادَةِ الْوَرَعُ وَالْيَقِينُ، اور عبادت کا کمال کیا ہے؟ پرہیزگاری اور یقین۔ اس کے بعد سورہ النحل میں آتے ہیں جو 14ویں پارہ میں بیان ہوئی۔ النحل جو ہے یہ بنیادی طور پہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، عربی میں شہد کی مکھی کو
النحل کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی یہ سورہ مبارکہ النحل ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورہ میں آیت نمبر 68 میں بیان ہوا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ وہ بعض پہاڑوں میں اپنا گھر بنائے اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں، اور جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ اس وجہ سے اس سورت کا جو نام ہے وہ سورہ النحل رکھا گیا۔ اب آئیے سورہ النحل کی آیات کا اور اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ النحل کی پہلی سے آیت نمبر 21 میں مختلف انعامات کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، اور آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 34 میں توحید کے منکرین متکبرین کی سازشوں کا برا انجام ہے اور پرہیزگاروں کے نیک انجام کا بیان ہے۔ آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 میں کفار مکہ کی بیہودہ گفتگو کو بیان کیا گیا، اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا۔ پھر آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 میں ہجرت کا فائدہ بیان ہوا، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے منصب کا بیان ہوا، کفار کی مکاریوں کا بیان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود برحق ہونا بیان ہوا اور اس کا اولاد سے پاک ہونا بیان ہوا۔ پھر یہ بیان ہوا یہاں پہ کہ بچی کی، بیٹی کی، دختر کی پیدائش اور ولادت پر سوگوار ہونا، غم زدہ ہونا بدترین زمانہ جاہلیت کے کفار کا شیوا اور طریقہ ہے۔ پھر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 65 میں ظلم کے باوجود مہلت کا ملنا، کہ رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کفار کی نافرمانیوں اور ہٹ دھرمی کا بیان ہے، اور نزول وحی کی حکمت کا بیان ہے۔ پھر آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 70 میں جانوروں کے فوائد سے عبرت حاصل کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 76 میں مختلف انعامات اور مختلف مثالوں کے ذریعے شرک کی ممانعت بیان کی گئی۔ آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 83 میں شان الہی اور انعامات الہی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 89 میں قیامت کے دن انبیاء کرام کی گواہی اور کفار کی رسوائی کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 96 میں عدل و احسان اور عہد اور حلف کو پورا کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 میں پاکیزہ زندگی گزارنے کا بیان ہوا، اور تلاوت کے وقت تعوذ پڑھنے کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو ہم عام طور پہ تعوذ کہتے ہیں، تعوذ پڑھنے کا بیان ہوا۔ پھر آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 110 میں قرآن مجید کے نسخ پر اعتراض کا جواب دیا گیا، کافروں کی ہٹ دھرمی کا بیان ہوا، اور اس ہٹ دھرمی کے باعث ان کے انجام بد کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 119 میں کفار کے لیے تنبیہات کا بیان ہے۔ آیت نمبر 120 سے آیت نمبر 128 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان ہوئی، یہود کا اختلاف بیان ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تلقین کی گئی۔ آئیے اب سورہ نحل کی چند منتخب آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا وعدہ قریب آ پہنچا، سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو، وہ پاک ہے، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب عذاب کی وعید سے سورہ النحل کی ابتدا کیوں کی گئی؟ اس کی توجیہ میں
مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز مشرکین کو عذاب الہی کی وعید سے کیا گیا، اور اس سورت کا بڑا مقصد جو ہے وہ مشرکین کو شرک سے اور دوسرے برے کاموں سے روکنا ہے، اور ان کاموں پر ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی بکثرت آیات میں انہیں عذاب کی وعید سنائی جا چکی ہے، اور ان کو یہ بتایا جا چکا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن کفار اور مشرکین کی اور دنیا میں بادشاہی کے جھوٹے دعوے داروں کی تمام شان و شوکت زائل ہو جائے گی، اور وہ کافی عرصے تک اس دن کا انتظار کرتے رہے، حتیٰ کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کفار کو کہ یہ خالی خولی دھمکی ہے، وہ دن آنے والا نہیں ہے کہ جس دن ہماری شان و شوکت زائل ہو جائے۔ تو انہوں نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں اتنا ڈرا رہے ہیں، آخر وہ عذاب ہم تک پہنچ کیوں نہیں آتا، آ کیوں نہیں جاتا؟ اگر اس عذاب نے آنا ہے آ جائے، میں ادھر ہوں۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ عذاب آ جائے گا، اتنی اجلت میں اس کے طالبگار مت بنو، جس دن وہ عذاب آئے گا تم اس کا مزہ چکھ لو گے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 58، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی، بیٹی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے۔ آیت نمبر 59، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون، وہ لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے اور بزعم خیش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی۔ اب وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ آیا اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ اس بیٹی کو زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے۔ فرمایا خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کسی عورت کی زچگی کا وقت قریب آتا تو اس کا جو شوہر ہوتا وہ اپنے آپ کو چھپا لیتا اور لوگوں سے چھپتا پھرتا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ بیٹا ہوا ہے تو چہرہ دمک اٹھتا، رنگ چمک اٹھتا اور وہ مہک اٹھتا اور لوگوں کے سامنے لپک پڑتا کہ جی میں آ گیا ہوں اور میرا بیٹا ہوا ہے، اور تفاخر سے وہ شیخیاں بگارتا۔ لیکن جب اس کو پتہ چلتا کہ اس کی عورت نے، اس کی بیوی نے بیٹی جنی ہے، بچی جنی ہے، تو کئی دنوں تک وہ لوگوں کے سامنے نہ آتا اور اس بات پہ غور کرتا رہتا کہ آیا میں اس کو زندہ رکھوں اور اس کے زندہ رہنے کی ذلت کو معاذ اللہ میں قبول کر لوں، یا میں اس سے بچنے کے لیے اس کو قتل کر دوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں۔ لیکن قربان جائیے پیدا کرنے والے کی عظمت پہ، حمد و ثنا ہے پیدا کرنے والے کی، تعریف اور توصیف کا حقیقتاً مستحق وہی ہے جس نے اپنی پاک کتاب میں یہ بتایا کہ یہ کن لوگوں کی صفت اور کن لوگوں کا وصف ہے جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ، بچی کے پیدا ہونے پہ اس طرح غم زدہ ہو جاتے ہیں، اس طرح اداس ہو جاتے ہیں، اس طرح ان کا چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اپنی آنکھوں سے ہم اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں گھروں کے اندر، ایسے نوحہ کرتے ہیں لوگ جیسے کسی کے میت گھر میں ہو جائے، کوئی ماتم ہو جائے، کوئی گھر میں موت فوت ہو جائے تو جس طرح نوحہ کیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ خواتین اور گھروں کی عورتیں اس طرح کا نوحہ کرتی ہیں، مرد حضرات اس طرح کا نوحہ کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ وہ لوگ جو قرآن کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو قرآن کو مانتے ہیں، جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اس معبود کی عبادت کرتے ہیں، اس پروردگار سے روزی لیتے ہیں اور اس خالق کی مخلوق ہے اور اس کی مخلوق ہونے پہ یقین رکھتے ہیں جو رحم مادر میں یہ فیصلہ کرتا ہے
کہ یہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، وہی قادر مطلق ہے اس بات کے اوپر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے روایت کیا ہے کہ جس کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، جس کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاں ملائکہ کو بھیجتا ہے۔ امام طبرانی نے روایت کیا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس کے ہاں ملائکہ کو بھیجتا ہے، وہ آ کر کہتے ہیں کہ اے گھر والو سلام ہو تم پہ، اور اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو اس کی کفالت کرے گا، جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی۔ بیٹی پیدا ہونے پہ آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور گھر والوں کو کہتے ہیں سلام ہو تم پہ، جو اس کی کفالت کرے گا قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی۔ زندگی میں تو سمجھ آیا کہ کچھ مشکلیں کم ہو جائیں گی، رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کچھ اچھے دوست مل جائیں گے، شان و شوکت میں اضافہ ہو جائے گا، عزت میں اضافہ ہو جائے گا، یا پرسکون زندگی گزار جاؤں گا، اطمینان قلب مل جائے گا، زندگی میں سکون رہے گا۔ یہ تو دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن قیامت تک تو یہ زندگی نہیں جاتی نا، قیامت تک تو بیچ میں قبر بھی آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی کفالت کرے گا اس کی قیامت تک مدد کی جائے گی، یعنی بیٹی کی پرورش قبر میں بھی نفع دیتی ہے۔ ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ میں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں گی، یعنی بنیادی طور پر یہ صیغہ جمع کا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کی 2 سے زائد بیٹیاں ہوں گی، 3 ہوں گی یا اس سے زیادہ بھی، جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ ان پر صبر کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے اور اپنی کمائی سے ان کو کپڑے پہنائے، یعنی اچھا لباس دے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کو نہایت باوقار طریقے سے کوئی فرق کیے بغیر اپنے گھر میں رکھے، تو وہ لڑکیاں، اس کی وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ کی آگ کے درمیان حجاب بن جائیں گی۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے پیارے حبیب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، وہ دونوں بالغ ہو گئیں، اور یعنی مراد یہ ہے کہ اس نے ان کی پرورش کی، ان کو کھلایا پلایا، اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، پروقار باعزت طریقے سے، کوئی فرق کیے بغیر، کوئی تعصب کیے بغیر ان کو اپنے گھر میں رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ یوں رہے گا۔ حضور نے جنت میں اپنے قرب کی بشارت عطا فرمائی، کسے؟ جو بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا اور ان کی پرورش میں تعصب نہیں رکھے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت فرمایا کہ جس شخص کی 1 بیٹی ہو وہ اسے ادب سکھائے، اچھا ادب سکھائے، تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں سے ان بیٹیوں کو وافر دے، تو فرمایا اس کی وہ 1 بیٹی بھی دوزخ کے اور اس کے درمیان حجاب بن جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میری بیٹیوں اور بہنوں، یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم اس کے باسی ہیں، ہم اس کا آئینہ ہیں، ہمیں نظریں نہیں چرانی چاہیے اس سے۔ بیٹیاں اللہ دیتا ہے، بیٹے اللہ دیتا ہے، تو تعصب کس بات کا، غم زدگی کس بات کی؟ قرآن تھا اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین تھے۔ اللہ ہمارے دلوں پہ اس ہدایت کو نافذ فرما دے اور جاری و ساری فرما دے۔ آخری چند گزارشات سورہ نحل سے، آیت نمبر 68 میں 68 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈالا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی، جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا،
ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ بس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس کر بھی اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر، ان کے شکموں سے ایک چیز نکلتی ہے۔ یہ رب نے مکھی کو وہی فرمائی، اس کے دل میں خیال ڈالا، کیا کرے کہ پہاڑوں میں، درختوں کی چھتوں میں اور چھتوں کے اندر وہ اپنے گھر بنائے، ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کرے اور آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کرے، تو اس کے شکم سے ایک ایسی چیز نکلتی ہے، یعنی شہد کی طرف اشارہ ہے، جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ پہلی بات اس میں یہ میں عرض کر دوں کہ مکھی کی طرف اوحا کا لفظ کہہ کے وحی کا اشارہ فرمایا گیا۔ اصطلاح شرعی کے اندر، شریعت کی اصطلاح میں وحی کا معنی اور اس کے اطلاقات کو مفسرین نے بیان کیا ہے، اور عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے کسی پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے اس کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال جو ہے وہ سورہ شورى میں ہے کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور ہر بشر کی یہ مجال نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے براہ راست کلام کرے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے کسی کو شان نبوت پہ سرفراز فرما دے۔ اور وحی کا یہ جو خاص رتبہ ہے یہ انبیاء کے لیے اور رسولوں کے لیے خاص ہے۔ اب پھر فرمایا علامہ تفتزانی، سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے الہام کے معنی کو بیان کرتے ہوئے کہ دل میں بطریق فیضان خیر ڈال دینا، اس کو بھی الہام کہا گیا اور وحی کہا گیا۔ اور وحی کا جو لفظ ہے جس کو معنی حقیقتاً الہام ہوگا، قرآن مجید میں اس کی مثال غیر نبی کے لیے، صالحین کے لیے بھی آئی ہے، یعنی اولیاء کے لیے آئی ہے۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو۔ اب یہ بنیادی طور پہ یہاں وحی سے مراد وہ وحی نہیں جو ایک رسول یا نبی کی طرف ہوتی ہے، یہاں محض اس سے مراد کسی چیز کا القاء ہونا یا کسی خیال کا ڈال دیا جانا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کے بارے میں بھی فرمایا کہ حیوانات کے دل میں بھی ہم اپنی طرف سے خیال ڈال دیتے ہیں جو خیر کے اوپر نتیجہ خیز ہوتا ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل کے اندر خیال ڈال دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ تو وحی کی بات یہاں مکمل ہو گئی، اب اس سے اگلے حصے میں چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اسے 3 باتوں کا پابند بنایا جائے، کہ وہ 3 باتوں کی پابند ہے، اگر 3 باتوں کی پابندی کرے گی تو اس کے پیٹ سے وہ چیز نکلے گی جو لوگوں کے لیے شفا بن جائے گی۔ پہلی چیز اس کے اوپر یہ لگائی کہ اس نے گھر کہاں بنانا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزیں اس کے لیے معین فرما دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور چھپروں کے اندر وہ اپنا گھر بنائے گی۔ دوسری بات اس کے لیے خوراک کی پابندی لگا دی کہ وہ خوراک کہاں سے حاصل کرے گی، اور تیسری بات اس کے اوپر راستے کی لگا دی کہ وہ راستہ کون سا چلے گی، اور راستے کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا، اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہے۔ اب بنیادی طور پہ اس سے صوفیاء کرام نے بھی اور کچھ مفسرین نے بھی بڑا خوبصورت یہ نتیجہ نکالا۔ وہ کہتے ہیں کہ بندے کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی شفا کے چشمے جاری کر دے۔ جس نے مکھی کے پیٹ سے شفا کو جاری کیا، وہ فرماتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مومن ان 3 اعمال کو اختیار کر لے۔ پہلا عمل کیا ہے کہ بندے کا رہن
جو ہے بندے کا رہائش رہنا وہ احکام الہی کے مطابق ہو. دوسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کی خوراک جو ہے وہ احکام الہی کے مطابق ہو. اور تیسری بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ بندے کا راستہ جس پہ اس نے زندگی میں چلنا ہے وہ راستہ حکم الہی احکام الہی کے مطابق ہو، احکام شرعیہ کے مطابق ہو. تو وہ فرماتے ہیں یہ تین کام، یعنی اس نے رہنا کہاں ہے، قیام کہاں کرنا ہے، اس نے خوراک کون سی لینی ہے، اور اس نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے. اگر مکھی یہ چیزیں اختیار کرے تو اس کے پیٹ سے شفا کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور اگر بندہ مومن ان تین چیزوں کو اختیار کر لے تو اس کا وجود مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کتنا سراپا خیر بنا دے گا، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. تو اس لیے ایک چھوٹی سی حقیر مکھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو وہ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ سکتی ہے. تو بندہ مومن اگر اپنے خالق کی اور اپنے مالک کی اتباع کے اندر آ جائے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً بڑی عظمتیں اور بڑی رفعتیں عطا کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے وجود کو فیض بخش بنا دیتا ہے، لوگ اس سے فیض پاتے رہتے ہیں. آیت نمبر 90 میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں کو دیتے رہنے کا، بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے، اور تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ احکامات فرمائے ہیں جو کہ ہر مومن کو اپنے تائیں انہیں یاد رکھنا چاہیے. پہلا حکم فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے. پہلی چیز یہ کہ جو عدالتوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں سب سے پہلے اپنی زندگی میں انصاف کو پیدا کریں. دوسری بات والاحسان، تمہارے ساتھ اللہ نے بھلائی کی ہے تو تم اللہ کی مخلوق سے بھلائی کیا کرو. وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا حکم ہے، قرابت داروں کو دیتے رہنے کا حکم ہے، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. وینہی عن الفحشاء، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، یعنی ایسے کاموں سے روکتا ہے جن کے اندر قباحت ہو اور جن کا نتیجہ جو ہے وہ بدترین فحاشی کے اوپر جاتا ہو. والمنکر، برائی سے روکتا ہے. منکر ہر اس برائی کو کہا جاتا ہے جس کو عقل سلیم برا سمجھے. والبغی، اور اللہ تبارک و تعالی سرکشی سے روکتا ہے. بغی کا جو معنی ہے وہ ظلم، ستم، تکبر اور غرور کے ذریعے بڑائی اور بغاوت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس فعل سے منع فرمایا ہے. یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کی نصیحت کو قبول فرما لو. اس کے بعد سورہ النحل میں وعدوں کی پاسداری کے متعلق قرآن مجید میں بہت سخت حکم مبارک آیا ہے، اور اس کے بعد مفسرین نے متعدد محدثین کی روایات بیان فرمائی ہیں جس میں وعدہ توڑنے کے اوپر وعید کو بیان کیا گیا. یعنی جو وعدہ کرتے ہو وہ وعدہ پورا کرو، اور جو وعدہ تم توڑتے ہو یہ یقین رکھو کہ قیامت کے دن تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب آئیے گرینڈ سمری کی طرف. آیات کی کل تعداد 226 تھی، جن میں سورہ الحجر کی 2 سے 99 تک اور سورہ النحل کی 1 سے 128 تک. آسمانی کتب میں بنیادی قرآن مجید کا ذکر آیا، اور اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کا. واقعات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، شیطان کا سجدہ نہ کرنا اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کا مہمان بن کے آنے کا ذکر ہے،
اور فرشتوں کا انسانی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس عذاب کی وعید لے کے آنے کا ذکر ہے، اور شہد کی مکھی کے واقعے کا بیان ہے۔ اقوام میں یہود کا، قوم لوط کا، قوم سمود کا اور قوم شعیب کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انجام بد سے محفوظ رکھے اور قرآن مجید سے ہمیں فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔